السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ پہلی بار آپ کے اس شہر محبت میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آج دن میں خواتین کا بڑا پاکیزہ روح پرور اجتماع یہاں پر انعقاد پذیر تھا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں نے اس پورے گراؤنڈ کو بھر رکھا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ہماری قوم مسلم کا ایک طبقہ جو عورتوں پہ مشتمل ہے، اگر یہ طبقہ بیدار ہو جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بیداری آ رہی ہے۔ وقت کی پابندیاں بھی بہرحال ہوتی ہیں اور اس کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ دیے گئے عنوان کے تحت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ممبر نور پہ رونق افروز علماء کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، نقیب ملت، حاضرین بزم، پہلی بار کچھ ایسے سادات سے آج ملاقات ہوئی کہ دیکھنے میں تو سادات نہیں لگتے ہیں مگر کردار بڑا پاکیزہ دکھا ہوا۔ پڑھے لکھے ہم نے تو یہی دیکھا ہے آج تک، آج کے پہلے تک جو سادات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان سے ابھی اترے ہیں۔ آج پہلی بار ایسا احساس ہوا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ سادات میں سے ہیں، بظاہر جو ان کی کردار و عمل ہے ماشاءاللہ بالکل ایسی خاکساری اور ایسی انکساری، اللہ سلامت رکھے ایسے لوگوں کو۔ دین کا کام ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ لوگ، کوالیفائیڈ لوگ، مگر ایسا لگتا ہے کہ قدموں میں بچھے جا رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور تادیر سنیت کے لیے ان شخصیات کو سلامت رکھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے، اور حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ تروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر قوم سے یہ پوچھا جائے معاشرے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں،
تو بوڑھے لوگ کہتے ہیں جوان لوگ ذمہ دار ہیں، اور جوان لوگ کہتے ہیں یہ بوڑھے لوگ ذمہ دار ہیں۔ سیم اسی طرز پر جیسے کانگریس کہتی ہے دیش کی تباہی کے ذمہ دار بی جے پی کے لوگ ہیں، اور بی جے پی کہتی ہے دیش کی تباہی کے ذمہ دار کانگریسی لوگ ہیں۔ اپنی ذمہ داری سے اپنے دامن کو جھٹک کر کے سائیڈ میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، چھوٹوں کی ذمہ داری چھوٹی ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے کسی پہ آروپ پرتیاروپ کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے قوم کے لیے کیا یوگدان کیا ہے؟ معاشرے کی تشکیل میں آپ کا کیا حصہ رہا ہے؟ ایک پاکیزہ اور خوبصورت صالح معاشرہ معرض وجود میں لانے کے لیے آپ اگر تاجر ہیں تو بحیثیت تاجر آپ کی کیا خدمات ہیں؟ اگر آپ عالم ہیں تو بحیثیت عالم آپ کی خدمات کیا ہے؟ اگر آپ پیر ہیں تو بحیثیت پیر آپ کی خدمات کیا ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو بحیثیت ڈاکٹر آپ نے کیا خدمت کی ہے قوم کی؟ اگر آپ لائر ہیں تو بحیثیت لائر آپ نے کیا خدمت کی ہے قوم کی؟ اگر آپ انجینئر ہیں تو بحیثیت انجینئر آپ نے کیا خدمت کی ہے قوم کی؟ رات کو سوتے وقت کم از کم ایک بار اپنا یہ چہرہ اس آئینے میں دیکھ لیا کیجئے جس میں آپ کے کردار کی وہ بری بری لکیریں دکھائی پڑتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد آدمی کے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ ٹٹولیے آپ کو، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ کھڑے کہاں پر ہیں۔ دنیا کی بیدار قومیں یہ محسوس کرتی ہیں کسی بھی قوم کے مستقبل کی روشن اور ایک مضبوط اور مستحکم امانت کہتے ہیں نوجوان جنریشن کو۔ نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس قوم کا نوجوان بگڑ جاتا ہے وہ قوم بگڑ جاتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان سدھر جاتا ہے وہ قوم سدھر جاتی ہے۔ کاش ہم دنیا کے تناظر میں آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو دیکھیں اور دنیا کی ان تمام اقوام کو دیکھیں جنہوں نے اپنے نوجوان نسلوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ دنیا کی ساری قومیں اپنے نوجوان نسل کے تحفظ پیدائش کے بعد سے لے کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے تک اور شادی بیاہ تک ہو جانے تک کتنی محنت کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر ہم سورداس نہیں ہے تو دنیا کے نقشے پہ یہ ساری چیزیں دکھ سکتی ہیں۔ دیکھیں اسے جو دیدہ عبرت نگاہ، اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا تو جو دنیا میں آج کی تاریخ میں حکومت کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ یہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ ایک مسلسل سعی پیہم اور باضابطہ طور پر 100 سالہ قوموں کا ریہرسل اور کام رہا ہے، اس کے پیچھے جس کا رزلٹ آج ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان کو سوئے ہوئے 100 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے تقسیم کے بعد مسلمان جو سویا نا اس وقت 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والی مسلم قومیت خلافت عثمانیہ جس کے تقریباً 63 یا 63 ٹکڑے کیے گئے ہیں،
اور 63 ملک بنائے گئے ہیں۔ کبھی ہم دنیا کے 3 بر اعظم پہ حاکم تھے۔ جب سے ہم نے ناچنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کر دیا، بے حیائی شروع کر دی، بے غیرتی شروع کر دی، دنیا نے ہمیں اپنے پیر کی جوتی بنا لیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شب دور دیجور کا سناٹا اور کچھ سالوں تک بڑھ جائے، اس لیے آج ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے، جاگیے۔ مارارا کے سادات کا وہ سینٹنس یاد رکھیں، آدھی روٹی کھائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا سے طاقت میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کے پاس طاقت بہت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ دنیا کا مقابلہ پیسوں سے نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کے پاس پیسے بہت ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں۔ اتنے پیسے ہیں کہ راتوں رات حکومت خرید لی جاتی، حکومتیں بدل دی جاتی، ایم پی خرید لیے جاتے ہیں، ایم ایل اے خرید لیے جاتے ہیں، پورا اسٹیٹ بک جاتا ہے۔ دنیا کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں۔ اور جو پیسے ہیں بھی ہماری مسلم قوم کے پاس، یعنی کہ سنی کے پاس، ان پیسوں کا مس یوز زیادہ ہے۔ بے شک۔ جو پیسے قوم کی تعلیم و ترقی میں خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ قوم بزرگوں کے عرس میں، ڈھول میں، قوالی میں، باجے میں، گاجے میں، تازیہ میں، جھنڈے میں، علم میں، بلم میں، اس میں، کھچڑے میں، ملیدہ میں، پلا میں یہ خرچ ہوتا ہے۔ صحیح حق ہے۔ تشریف لائے۔ کاش ان پیسوں کا مس یوز کرنے والی شخصیات کو کچھ دنوں کے لیے تبرک بنا کر کے مصر کے میوزیم میں بھیج دیا جائے، واہ۔ کیسا رہے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت جلد ہماری قوم کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں پہ قدغن لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 10 سے 15 سال سے ہماری قوم کے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی معتدل مقدار میں ہمارے بچے پڑھ کر کے اس معیار تک نہیں پہنچے ہیں کہ کسی قوم کے اندر پھیلی ہوئی سینکڑوں سال کی برائیوں کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میکسیمم محنت کی ضرورت ہے، ایک مستقل لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اس سوچ کو طلاق مغلظہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم فلانے پیر صاحب والے ہیں اور ہم دھماکے پیر صاحب والے ہیں۔ واہ۔ سب سے پہلے اس سوچ کو طلاق مغلظہ دیجئے اور یہ سوچ کر سنی رہیے، کوئی بھی سنی پیر ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ختم بات۔ اس کے لیے الگ ٹریڈ مارک مت بنائیے، یہ ٹوپی اس ڈیزائن کی ہے تو یہ فلانے پیر صاحب کی پہچان ہے، یہ جبہ اس کلر کا ہے تو فلانے پیر صاحب کی پہچان ہے۔ ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں، سب سے مستحکم پہچان ہم سنیوں کی مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ حشر کے میدان میں کسی سے نہیں پوچھے گا تم کس پیر کے مرید تھے۔ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا، ایک ریفرنس دے دو قرآن و حدیث سے مجھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن حضور کے غلام تھے کہ نہیں تھے یہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، قبر میں ہی پوچھا جائے گا۔ تو غلامی اس سے مستحکم کیجئے جس کے بارے میں سوالات قبر میں ہونے ہیں، اس سے غلامی تو مستحکم ہماری ہے نہیں۔ ہم نے پیروں کے حساب سے الگ الگ اپنی منڈلی بنا رکھی ہے، یہ فلاں سلسلے کا، یہ فلاں سلسلے کا، یہ فلاں سلسلے۔ میرے نبی نے امت میں 73 فرقے بتائے تھے، سنیوں میں نہیں بتائے تھے 73 فرقے۔ کچھ ایسی مسجدیں ہمارے سنیوں کی ہیں جہاں پر اسی سلسلے کا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، دوسرے سلسلے کا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی اتنے بڑے شیطان لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سنی ہیں،
بقیہ کوئی اور سننے نہیں. مگر یہ ناپاک چہرہ اور یہ ناپاک تصور کس غلاظت کھانے سے آیا ہے، میری سمجھ سے اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہمارے یہاں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور جو بزرگ ہو گئے وہ سن لیں. اگر اب آپ کی عمر پڑھنے کی نہیں ہے تو کم از کم اپنے اماموں کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیے. دین سبحان اللہ. جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہوگا نا دین سیکھنے کا، تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس چل کے جائے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ چل کے جائیے. علماء کا اپنا ایک مقام ہے، ائمہ کا اپنا مقام ہے، ان سے جڑ کے رہیے، ان سے دین سیکھیے. جبریل دین سکھانے نہیں آئیں گے، اب تو حضرت اسرائیل ہی تشریف لائیں گے. ہاں، اور جانتے ان کا کام کیا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ان کا ایک ہی کام ہے، تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا. کوئی فرشتہ تمہیں دین سکھانے نہیں آئے گا. دین یہ علماء سکھائیں گے، پیران طریقت سکھائیں گے جو ذمہ دار ہیں. اکثر تو غیر ذمہ دار پیر ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ذمہ دار ہے وہی سکھاتے ہیں دین. ہاں، ورنہ ہم نے یہی دیکھا ہے، بس پڑے ہیں، اب 10 آدمی ادھر سے پیر دبا رہا ہے، ادھر دبا رہا ہے، کچھ سر دبا رہا ہے. اللہ جانے ان کو تیلی کے اس میں جو تیل پیرا جاتا ہے نا اسی مشین میں ڈال دینا چاہیے تاکہ سارا جوس ہی نکل جائے ان کا. مہودے جی کا یہ حالت ہے. کمال کی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں رات میں تقریباً 12:30 بجے مکرانے سے نکلا ہوں اور ابھی تک چلتا رہا ہوں. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا میں. میری اپنی عادت نہیں کہ ہاتھ پیر کو دبایا اور سر میں تیل لگائے. کیا بکواس ہے یہ؟ صحابہ کا مزاج کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ رستم نے پوچھا تھا ایک بار، یار کیا بات ہے جرنیلو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان اپنے ملک سے بہت دور ہے، ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، لشکر بھی اس کا کم ہے، رسد اور کمک بھی اس کی نہیں پہنچ سکتی ہے. ہم ہمارے ملک میں رسد اور کمک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ ہم اسلحے سے لیس ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمارے ملک میں فتح یاب ہوتا جا رہا ہے، علاقہ کا علاقہ قبضہ کرتا جا رہا، ہم شکست کھاتے جا رہے ہیں. تو جرنیلوں نے کہا کہ اگر جان کی امان دی جائے تو عرض کروں صاحب. کہا بولیے. کہا سر ایسا ہے، مسلمان جو ہے دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتا ہے اور رات میں مسلح کی پیٹھ پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور ہمارا فوجی دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، رات میں عیاشی کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے. اس لیے ہمارے ملک ہمارے ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں. آج کچھ حالت ہماری ایسی ہی ہو گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، مجھے جو عنوان دیا گیا، جس قوم کا نوجوان بگڑ جائے وہ قوم بگڑ جاتی ہے. ہمیں اس قوم کے سدھار کے لیے، یعنی قوم مسلم کی نوجوان جنریشن کو سدھارنے کے لیے بچپن سے پریکٹیکل طور پر اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل ابھی 9-10 مہینے 11 مہینے کے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے رو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جھٹ سے موبائل اس کی امی دکھاتی ہے نا اس کو، تو بس رونا باندھا اور مسکرانا شروع کر دیتا بچہ. مطلب یہ اسے احساس کہاں سے پیدا ہوا کہ یہ کون سی چیز ہے؟ مطلب یہ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بھی رات بھر اور دن بھر وہی موبائل دیکھتی ہے. بچے اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ماں کی ایکٹیویٹی
کا باضابطہ طور پر اثر ایکسپٹ کرتے ہیں. آج تو سائنس نے بھی اسے باضابطہ طور پر ویریفائی کر دیا ہے کہ ماں کے کردار کا اثر بچوں کے صحت پر مرتب ہوتا ہے. جو بچے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر نکلنے کے بعد نچنیاں اور گویہ بن سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سب کچھ ہوا ہے؟ آپ نے سنا سے غوث اعظم پیدا ہوئے تھے تو 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے. سرکار قطب الدین بختیاری کاکی پیدا ہوئے تو 14 پارے کے حافظ پیدا ہوئے. جب ان دونوں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ قرآن کے پارے کہاں یاد کیے، تو ان کا کہنا کیا تھا کہ ہماری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی. بختیاری کاکی نے کہا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی. جب تک روزانہ سونے سے پہلے 14 پارہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی ماں، تب تک بستر پہ سوتی نہیں تھی. ماں پڑھتی رہتی تھی اور ہم اپنے ماں کے پیٹ میں سن سن کر کے ہم نے 18 پارے اور 14 پارے یاد کیے. تو مائیں اگر ایام حمل میں رات دن پکچریں دیکھیں گی، فلمی دنیا کے اداکاروں کے کلچریں دیکھیں گی اور ویشیا عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھیں گی، کیا خیال ہے آپ کا ایسی گود میں پروان چڑھنے والے بچے کیا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ کیا محمد بن قاسم پیدا ہوں گے؟ جی نہیں. نچنیے بنیں گے، نچنیے گویے بنیں گے. یقین نہیں آتا ہے 9 مہینے کے بچے کو بٹھا دیجیے جس کو بھی بیٹھنا ابھی شروع کیا ہے، اس کے سامنے میوزک لگا دیجیے. صرف میوزک لگا کر کے آپ اس کی حرکت دیکھیں. جو 9-10 مہینے کا بچہ ہے اس میوزک کے ٹون کو محسوس کرتا ہوا اس کے جسم کے اندر آپ کو حرکت محسوس ہوگی. وہ اپنے جسم کو ہلاتا ہوا محسوس دکھائے گا آپ کو کہ وہ ہل رہا ہے. یعنی وہ یہ ٹیون کہاں اس نے سنی تھی؟ ماں کے پیٹ میں. اسے پتا چلتا ہے کہ اس پر ایسے ہلا جاتا ہے. ابھی جلدی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک بچہ کوئی تھا 1.5 سال کا ہے، بالکل اس پہ یوٹیوب پر موبائل لیے بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں اس کی ماں آئی، اس کے بغل میں کتاب کھول کے بیٹھ گئی. اس کا باپ آیا، اس بغل میں وہ کتاب کھول کے بیٹھ گیا. بچہ کچھ دیر تک تو موبائل دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی امی کو دیکھا تو وہ کتاب لیے ہوئے، ابو کو دیکھا تو کتاب لیے ہوئے. تو بچے نے موبائل وہیں پھینکا، دوڑ کے گیا اور اپنے بستہ میں سے کتاب لا کے وہ بھی کھول کے بیٹھ گیا. یہ کیسے ہوا؟ اگر ماں باپ دن بھر موبائل کے اندر گھسے پڑے رہیں گے اور پھر وہ یہ سوچے کہ میرا بچہ موبائل سے لا تعلق ہو جائے، تو ایسے شخص کو آگل کے پاگل خانے میں بھیج دینا چاہیے. سب سے پہلے آپ خود موبائل سے رشتہ ناتا اتنا ہی رکھیے جتنی ضرورت ہے. جنون کی حد تک آپ پاگل مت بنیے موبائل کے لیے کہ ہر دم گھسے رہیے موبائل میں. اگر آپ یہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو یہ توقع چھوڑ دیجئے کہ آپ کی نسل کوئی محمد بن قاسم بنے گی، معین الدین چشتی کی غلام بنے گی، شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ بنے گی. یہ توقع چھوڑ دیجئے. پہلے آپ نے چھوڑنا ہے ان بری حرکتوں کو. بچوں کو بچپن سے سکھائیے. پھٹے پھٹے کپڑے خرید کر کے ماں لا کے دیتی ہے، اپنے گڑیا کو پہناتی ہے. ہاں، اور لیگی اتنی پتلی پتلی جیسے ہرنی کی ٹانگ نہیں ہوتی ہے، ایسے کپڑے چپٹے چپٹے لا کے پہناتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو میرا گڈو بہت چھوٹا ہے، پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہا ہے. ارے اتنا پھٹ جائے گا نا تیری آنکھیں پھٹ جائیں گی دیکھتے دیکھتے. ایسی ایسی پینٹیں اس دور میں لوگ ہمارے نوجوان پہنتے ہیں. 10 جگہ کی ایک ٹانگ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک. چھوٹی چھوٹی پینٹیں، چھوٹے چھوٹے بشرٹ. اگر وہ آپ سامنے رکوع اور سجدہ کرنے لگ جائیں تو دبئی تک دکھائی پڑتا ہے. بے شرم اپنی نماز بھی خراب کرتا ہے اور پیچھے والوں کی نماز بھی خراب کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یورپ کی نقالی کرنے سے ترقی ملتی ہے تو آپ بہت بڑے پاگل آدمی اور بیوقوف ہیں. یورپ کی نقالی کرنے میں ترقی نہیں ہے، ترقی تو آپ کو آمنہ کے لال کی پیروی کرنے میں ہے.
ترقی کربلا کے شہیدوں کے پاکیزہ کردار کو ایکسپٹ کرنے میں ہے، ترقی خاتون جنت کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی بنیاد پر ملتی ہے، ترقی یورپی کلچر ایکسپٹ کرنے پہ نہیں ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج یورپ پاگل ہو چکا ہے، دنیا کے اندر اسے سکون نہیں ملتا ہے، پاگل بنا یورپ کا انسان پھرتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے کرکٹر، بڑے بڑے جو ہے جینیس اور مائنڈڈ لوگ، جن کی لکھی بھی کتابیں چرچوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور جن کے فالوورز کروڑوں میں ہیں، وہ آ کر کے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں اور کلمہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ سچائی یہی ہے، اسلام، اونلی اسلام دنیا کو مذہب ہے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ دنیا کو ترقی کرنے دو، جب انسان اس فن کے نقطہ کمال پہ پہنچے گا اس کے باپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مسلمان دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے، یہ دنیا کی قوموں کو یقین کر لینا چاہیے۔ ہم 313 تھے تب تو مٹے نہیں، اور آج دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، ہم مٹ جائیں گے اتنی آسانی سے؟ ہم کسی کو مٹانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اسلام ایک شانتی پریہ مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب سلامتی، مسلمان کا مطلب سلامتی والا، ایمان کا مطلب امن و شانتی، اور ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے۔ مسلمان امن والا ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس اینگل سے نہ دیکھا جائے۔ ہم نے انتہا پسندی نہیں کی ہے، نہ کسی پہ ظلم کیا ہے۔ ہمارا اسلام تو خود حکم دیتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کی مرضی ہے اسلام کے چھتر چھایا تلے آئے، جس کی مرضی ہے نہ آئے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جاتا تو 800 سال بہت تھے، لیکن زبردستی کا مسلمان اللہ ہی نہیں مانتا ہے۔ لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے 800 سال میں بلا شرکت غیر۔ اسلام ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، ظلم کرنے والے ظلموں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ اس لیے او میری قوم کے لوگوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ و رسول کی وفاداری کی شکشا دو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں اپنے بچوں کو رب کردگار کے محبت کی تعلیم دے دو، اہل بیت کے محبت کی تعلیم دے دو، قرآن کی تعلیم دے دو، اس کے بعد چھوڑ دو۔ دنیا کے جس معاشرے میں جائے گا آپ کا بچہ اپنی چھاپ چھوڑ کے آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن تعلیم تو دو پہلے۔ ہم تو پیدا ہوتے ہی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ہنڈر جانے کیا کیا، ہم تو اس میں مست ہے نا۔ ارے دین سکھا، دین۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے تمہارے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں دین ملے گا تو آپ سے بڑا مورخ آدمی کوئی نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹی میں دین نہیں سکھایا جاتا ہے، دین سے آبجیکشن کرنے کے آپشن دیے جاتے ہیں اسکول اور کالج میں۔ شاید آپ کو پتا نہیں، اور آپ کو میں تاریخ کا وہ جملہ یاد دلا دوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جنگیں کرتے ہوئے، اس مرد مجاہد نے یورپ کے ناک میں دم کر دیا تھا، تو سارے یورپ برادری کے لوگ اکٹھا ہوئے، میٹنگ کیا، اور انہوں نے کہا یار کیسے صلاح الدین کو روکا جائے؟ تو سب نے جھنجھلا کر کہا کوئی آپشن ہمارے سامنے نہیں ہے۔
تو ان کے جو جینیس اور مائنڈڈ لوگ تھے انہوں نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ جھنجلا کے کہا صلاح الدین کبھی تو تم مرے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری قوم میں ہم دوسرا صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ وہ تاریخ ساز جملہ ہے جو یورپی برادری نے اپنی اہم میٹنگ میں کہا تھا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا یورپی برادری نے مل کر کے ایسے ایسے راستے پیدا کیے کہ مسلمان کا ٹائٹل تو دکھتا ہے مسلمان ہے، اندر سے وہ مسلمان نہیں دکھتا ہے۔ تسلیمہ نسرین کو کیا جانتے ہیں آپ؟ ایک عالم کی لڑکی تھی، کسی جاہل کی لڑکی نہیں ہے۔ کہاں پڑھی؟ کالج میں، یونیورسٹی میں، اور اتنا بڑا اسلام پر آروپ لگایا۔ سلمان رشدی کون تھا؟ شیطان بنام مسلم۔ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نے اپنے مذہب سے ہی اس کو بیزار کر دیا۔ ایک لیکھ ابھی میں نے پڑھا ایک ہفتہ پہلے، یورپ کے ایک بہت بڑے کالج میں ایک عیسائی لیڈی تفسیر قرآن پڑھانے کے لیے مسلمان بچوں کو آئی۔ کلاس میں انٹر ہوتے ہی اس نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ میں عیسائی ہوں اور کٹر عیسائی ہوں، میں مسلمانوں کی دشمن ہوں، مگر چونکہ میرا پیشہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھاؤں، اس لیے میں تمہیں قرآن کی تفسیر پڑھانے آئی ہوں۔ کیا توقع کر سکتے ہیں ایسی عورت سے جو عورت اسلام بیزار ہو، اسلام کی دشمن ہو، مذہب اسلام کے ماننے والوں کی دشمن ہو، کیا وہ قرآن سے تفسیر قرآن پڑھائے گی آپ کے بچوں کو؟ جی نہیں۔ آج بھی کانوینٹ اسکولوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہمارے اسکول میں بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں نا، تو لائن لگوائی جاتی ہے ایسے سارے لڑکے، اور دو ایک مولوی سائیڈ میں ڈنڈا لیے کھڑے رہتے ہیں کہ اب بعد میں کون آتا ہے دیکھتے ہیں۔ کوئی بچہ دکھا بعد میں، کوئی دیر میں آیا سلام کی گھنٹی لگنے کے بعد، اے خبیث کھڑے ہو جاؤ، اے دفاع ہو جا، سلام ہو گیا، دعا مانگ لی گئی۔ اب دو جو بچے دیر میں آئے تھے ان کو بلایا، لے کٹائی، لے مار، لے پٹائی، تم نے گھنٹی سے پہلے انٹری کیوں نہیں کی مدرسے میں؟ بچوں کے ساتھ یہ وحشیانہ برتاؤ آج ہمارے مدرسوں میں کیا جا رہا ہے، تو بچے یوں بھی مدرسوں سے باضابطہ طور پر اوب کر کے کالج کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ وہاں حال یہ ہے، کانوینٹ اسکولوں میں باضابطہ طور پر خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ کی ٹرے ہوتی ہے۔ جب بچے انٹر ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو ویلکم، خیر مقدم، مرحبا، بچوں کو چاکلیٹ کھلایا جاتا ہے۔ جب بچے مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور یہاں بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، چاکلیٹ کھلائی جاتی ہے۔ اب تو یہ کھیل کھیل میں بچوں کو کچھ پڑھا دیا جائے۔ تو جانتے ہو اسکول میں ننھے ننھے بچوں کو، جو 3 سال کے 4 سال کے بچے ہوتے، بٹھا کر کے ٹیچر اور آیا پوچھتی ہے، بچوں تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی چاکلیٹ تم پسند کرتے ہو؟ بچے اس کا نام بتاتے ہیں۔ کہا بچوں تم اپنی آنکھیں بند کرو اور عیسیٰ مسیح کو یاد کرو، ابھی تمہارے سامنے وہ چاکلیٹ آ جائے گی۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہوا ہے؟ اپنے اسی کالج کے اس کمرے کے اندر انہوں نے بندے سیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ساری ٹافیاں اور چاکلیٹ ان کو دے رکھی ہیں، اور جب بچے ان چاکلیٹ اور ٹافی کا نام لیتے ہیں اور ان کو آنکھیں بند کروا دیتے ہیں ٹیچر اور ٹیچرنی، تو اوپر سے وہی چاکلیٹ اس بچے کے سامنے گرائی جاتی ہے۔ تو بچہ، ہم نے عیسیٰ مسیح کا نام لیا تو ہماری چوائس کی چاکلیٹ ہم کو مل گئی۔ یہ ہے تربیت کر کے مسلمان بچوں کو بے دین بنانے کا طریقہ جو کالج اور یونیورسٹی میں اپنایا جا رہا ہے۔ اس کا توڑ آپ کے پاس ہمارے پاس کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دلی یونیورسٹی میں ہمارے شہر مکرانا کا ایک بچہ جو امجدیہ سے پڑھ کر کے، جس نے عربی میں بہت شاندار جو ہے ٹاپ نمبر لے کر کے پاس کیا تھا، جب وہ پڑھنے گیا یونیورسٹی کے اندر،
تو وہاں جو لیڈی دینیات پڑھانے آئی وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی. تو اس مولانا کا کہنا تھا کہ حضرت کیا بتائیں، تقریباً 35 سے 38 منٹ کی گھنٹی جو دینیات کی تھی، اس کافرہ عورت نے 38 منٹ عربی میں جو اسپیچ دی نا، ہم اپنے مدرسے میں وہ عربی نہیں سیکھ پائے جو عربی وہ گفتگو کر رہی تھی سلیس انداز میں. وہ باتیں ہمارے باؤنسر جا رہی تھی. کہاں بیٹھے ہیں؟ حلوہ کھا کے مست رہتے ہیں، پلاؤ بریانی، کتنے جو کھچڑے کے دیگ اس ٹنکی میں تشریف لے گئے کچھ پتا نہیں ہے. ہاں کتنا شربت پی گئے ہم کچھ پتا نہیں ہے، کتنا بریانی کھا لیا ہم نے، کھاجا کی دیگ کھا گئے. اللہ کے بندو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تمہاری نسلوں کا اتنا برا حال ہے. پورے ہندوستان میں ہم ہر جلسے عرس میں، پورے ہندوستان میں ہم جا رہے ہیں، ہر جلسے عرس میں جھولا، موت کا کنواں، سائیکل کی ریس، یہ سب لگی رہتی ہے. یہاں جلسہ تو آج بہت لوگ بیٹھے سننے کے لیے نا، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں ہندوستان بھر میں اتنے لوگ نہیں جلسہ سنتے ہیں، 1/4 سنتے ہیں. بقیہ کوئی کچوڑی کھا رہا ہے، کوئی پوڑی کھا رہا ہے، اور کوئی حلوہ پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی جھولا جھولا. عورتیں نقاب پہنے اسی جھولے میں کود رہی ہوتی ہیں. بولیے کیا کرو گے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جلسے ہمارے، علماء ہمارے، انتظام ہمارا، اور ہماری قوم جلسے کے نام پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارا ٹائم جو ہے حلوہ کھانے میں، پوری کھانے میں، اور کھیل دیکھنے میں، اور ہلڑ بازی میں لگا دیتی ہے. یہ کب سیکھیں گے دین؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے یہ عنوان دیا گیا نوجوانوں کی ذمہ داری، ورنہ پیر لوگ جلدی کوئی عنوان نہیں دیتے ہیں. وہ تو یہی بتاتے ہیں، آپ آ کر کے میری تقریر کیجئے گا کہ حضرت ابھی جو آسمان سے اترے ہیں، ان کی یہ کرامت ہے زندہ، ان کی یہ مردہ کرامت ہے، اور یہ وہ ہے اور فلاں ڈھکا ہے. مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزاد جان کو، جنہوں نے حضرت کے فرمان کے مطابق مجھے عنوان دے. مجھے خوشی ہوتی ہے عنوان دے کے جب گفتگو کی جائے. نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہماری کیا ہے؟ آج اگر ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کے تحفظ کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا تو یاد رکھنا آنے والے دن میں تم اپنے نوجوان کو تلاش کرو گے، تمہارا نوجوان تمہیں نہیں ملے گا. تو بچوں کو بچپن سے ہی دین سکھائیے. 5-7 سال کی عمر تک پہنچنے تک آپ کا بچہ کم از کم اتنا دین سیکھ لے کہ کالج کی اور دہلیز پر پہنچنے کے بعد کوئی اسے رانگ نمبر نہ کر سکے، اس کا ایمان ڈاماڈول نہ کر سکے. یہ محنت آپ نے کرنی ہے، یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں. اور اس ذمہ داری نبھانے کے تناظر میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی ہے. قربانی، آپ باپ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کما کر کے بچوں کو کھلا پلا کے مشٹنڈا کر دیجئے. آپ جوان کر دیا، اب شادی کروا دی، جی اب آرام سے ہمارا بچہ رہے گا. ایک باپ اور ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے اولاد کو تعلیم دے اور ادب سکھائے. بے شک. سب سے بڑا انعام باپ اور ماں کی طرف سے اولاد کے حق میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دیندار بنائیے. وقت کا سب سے بڑا چیلنج آج کی تاریخ میں ہمارے سامنے یہی ہے، ہم آج اپنے دل کا ایمان اپنی نوجوان نسلوں تک کیسے منتقل کریں، اس کا کوئی سجھاؤ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں نہیں ہے. اس لیے کان کھول کے سنو، اپنے بچوں سے کلوز ہو کر کے ایک باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان کوئی خندق نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ڈر کے مارے باپ کے قریب نہ آئے
اور باپ جب بھی بچوں کو دیکھے تو اپنے آپ کو اکبر بادشاہ سمجھے. جی نہیں، بالکل کلوز ہو کر کے اپنے بچوں کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھ دو، اس سے پہلے کہ کوئی برا دوست آپ کے بچے سے کلوز ہو کر اس کے دل پر کوئی گندی تحریر لکھے. ہر ماں اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنی بیٹی سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر کنیز فاطمہ کی تحریر لکھ دے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسری عورت، کوئی لڑکی بد کردار آپ کی بچی کی کلوز بن کر کے اس کے دل پر بے حیائی کی تحریر لکھے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کالج کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پتہ ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری گڑیا تو پڑھنے گئی، گڈو بھی گئے تھے پڑھنے کے لیے، اب ہم آزاد ہیں. جناب، روزانہ اپنے بچیوں اور بچوں کے موبائل اور نوٹ بکس چیک کرتے رہیے، کہیں یہ رانگ نمبر تو نہیں جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی کے آزادی کی ڈور اتنی دور نکل جائے کہ اب آپ کے ہاتھ میں پکڑ میں نہ آئے. آج ہی جاگروک بننے کی ضرورت ہے، آج ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو پاس وقت نہیں ہے، اپنی لڑکی کو اسکول تک چھوڑ کے آئیے اور چھٹی ہونے کے وقت سے پہلے جا کے کھڑے رہیے وہاں پر، تاکہ ایسا نہ ہو آپ تو گھر پہ انتظار کر رہے ہیں کہ گڑیا ہماری ابھی چھٹی ہوگی، ابھی گھر آئے گی، اور پتا چلے کہ گڑیا گھر تو نہیں آئی، کسی پارک میں گھومنے تشریف لے گئی تھی اور پھر کہیں جا کر کے اس نے شادی کر لی. آج کی تاریخ میں یہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ ویسٹرن کلچر نے وہ شب خون مارا ہے ہماری تہذیب پر، ہماری سوسائٹی پر، مسلم جنریشن پر، کہ باضابطہ طور پر مسلمان دکھتا نہیں ہے کوئی ہمیں. ایک دم چھپا چٹ، داڑھی موچ سب غائب. یہ کس کی پیروی میں ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ ڈریس سے ہم پہچانے نہیں جاتے کہ ہم مسلمان ہیں، شکل سے نہیں پہچانے جاتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے زیادہ گوشت برادران وطن کھاتے ہیں. کرتا پیجامہ پہننے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں، بہت قیمتی کرتا پہنتے ہیں دیش کے نیتا لوگ. کیا داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے کہ بہت لمبی داڑھی ہو؟ جی نہیں. ایودھیا کے پنڈتوں کی 3-3 میٹر کی داڑیاں ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ تلاش کیجئے اسلام کسے کہتے ہیں، ڈھونڈیے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی بس مسلمان ہیں. نام دیکھو تو مسلمانوں جیسا. ابھی جلد ہی 3 مہینہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی، کچھ کالج کے بچے مصر کے میوزیم میں گئے تھے ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، میوزیم دیکھنے کے لیے. مسلمانوں کے بچے تھے، تو فرعون کی ڈیڈ باڈی کے سامنے فاتحہ پڑھ رہے تھے. مسلمان، انہیں کون سکھائے گا کہ فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے اور کہاں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سوچو. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت پلاننگ کے تحت ہمارے بچوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. میں اپنے بھانجے کی بات کروں، میرا بھانجا تھا، میں نے اس کو پوچھا بیٹا یہ پینٹ تیری بہت ساری پھٹی ہوئی، کھانے فیشن ہے یہ. بال دیکھیے تو رن وے بنا ہوا ہے، اوپر ایسے اتنے بال ہوئے، سور کا بال نہیں ہوتا ہے کھڑا کھڑا، ایسے اگے ہوئے ہیں، اور یہاں ہیلی کاپٹر اترے تو گھوم کے یہاں آ جائے. کچھ لوگوں نے 3 منزلہ 3 ڈیزائن میں بال کٹوا رکھا ہے. تو جو یہاں بالکل نیچے والا کٹا ہوتا ہے، اسی میں لائن بنی ہوتی ہے ایسے، اسی میں کوئی دل بنایا ہوتا، بال کو کاٹ کر کے اسی دل میں تیر گھسایا ہوتا ہے. تیری ایسی کی تیسی خبیث بال کے اندر کچھ. آج جو ہے
جب میں ایئرپورٹ اترا وہاں اندور میں تو ایک صاحب کو دیکھا میں نے، ان کی داڑھی کے بعد یہاں تک آ کر کے یہ مونچھ تک تھی، ادھر سارا صاف تھا۔ کچھ لوگوں کو اس میں بھی ڈیزائن بنایا دیکھا، ایسے لمبی سی لکیر نکالیں گے، تھوڑی داڑھی کے بال یہاں ہے، تھوڑی یہاں زیرو والے بال، زیرو مشین لگا کر کے۔ کچھ نے دیکھا ہے تو یہاں بال ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، کچھ کے یہاں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، اور یہ بھی دیکھا ہے اس ہونٹ کے نیچے بندہ پہنے ہوئے نوجوان، یہاں کان میں تو بندے تھے ہی، یہاں پہنے ہوئے بندہ، ناک میں مردود پہنا ہوا ہے۔ ابے مرد ہے تو کیا عورت ہے؟ بال بھی ایسے، اور ایسا کریم پاؤڈر، جتنے بھی وہ بازار میں جو کیا بولتے بیوٹی پارلر بنے ہوئے نا، عورتیں تو جاتی جاتی یہ لوڑے بھی جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ ہاں ایسا چکا چک بیٹا، آپ کا واقعہ جیسے پلسٹر ابھی ہوا ہے۔ کئی بار دھوکا ہوتا ہے پیچھے سے دیکھنے میں کہ یہ مطلب محترم ہے کہ محترمہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کنڈیشن ہے، جب سامنے سے زیارت فرمائیے تو اندازہ ہوتا کون ہے۔ اچھا فرض کیجئے کسی کے داڑھی موچھ کے بال اگر 25 سال تک ایک کو بال نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ اچل پور۔ اچل پور کہے گا یار یہ تھرڈ پرسن تو نہیں جا رہا ہے۔ تھرڈ پرسن سمجھتے ہیں؟ جب ٹرینوں میں آپ سفر کیجئے نا، جیسے آپ کی ٹرین چلی نا، 2-3 ساڑی بوسٹ پہنے گھس آئیں گی، وہ تھرڈ پرسن۔ اگر کسی کے داڑھی موچھ کے بال 25-30 سال تک نہ نکلیں تو لوگ کنفیوز، کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، یہ تھرڈ پرسن میں تو نہیں جا رہا ہے۔ اور اگر نکل آئے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسا کھرچ کے بیٹا اس کو صاف کرتا جا کر کے۔ مہودے جی غور کیجیے اپنے آپ پر، غور کیجیے، اپنے حال اظہار پہ رحم کیجیے۔ دنیا آپ کو لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے، آپ خود ہی لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چلا تھا ویلنٹائن ڈے، مطلب کہ جنگلی جانور بننے کا دن۔ اس کے بعد پھر چلا کہ می ٹو۔ میں نے جب لوگوں سے پوچھا یہ کون سی بلا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ جس مرد جس عورت نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اوپنلی آ کے بیان کر کے میں نے یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں می ٹو، یہ جنگلی جانور۔ اس کے بعد پھر چلا کیا؟ مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں، جہاں چاہوں وہاں جاؤں، کوئی ہم پر حاکم نہیں، نہ ماں کی سنیں گے نہ باپ کی سنیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی جانور ہوتا ہے۔ اسی دھرے پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے، نہ استاد کی سنتا ہے نہ پیر کی سنتا ہے، بس ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے۔ آج کنڈیشن یہ ہے، کالج کی دہلیز پر جب بچہ پہنچتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے جو آئی، ہم نے دیکھا بچوں کے لیے، وہ یہ تھا کہ وہاں ایک نیا رشتہ شروع ہوتا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اسلام میں اس جنگلی پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بے شک۔ کوئی گرل فرینڈ نہیں، کوئی بوائے فرینڈ نہیں، یہ سب جنگلی پن ہے، جنون اور پاگل پن ہے۔ چونکہ موبائل کے ایک فنگر پرنٹ کے نیچے جہنم کے سارے دروازے کھلتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ حالانکہ مجھے پتا نہیں اس میں کیا کیا ہے آپشن، 2-3 چیزیں میں جانتا ہوں، حالانکہ بہت دن سے ہی موبائل کی دادی اماں میرے پاس ہے۔ ہاں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو سال سوا سال کے نا، وہ سارا فنکشن، اتنا شارپ مائنڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں، وہ سارے فنکشن کھول لیتے ہیں، کیسے چلانا ہے کیا کرنا سب جانتے ہیں۔
یہ جہنم کا پٹارا ہے ایک طرح کا. لڑکیاں کالج پڑھنے گئی ہیں، پنجگنی، دلی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، جہاں بھی پڑھنے گئی، کرائے پہ کمرے ملتے ہیں شیئرنگ بیس پر. ایک لڑکا ہے، دو لڑکی ہے کمرے میں، دو لڑکا ہے، ایک لڑکی، تین لڑکا ہے، ایک لڑکی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکی ہے، سارے اجنبی ہیں، اور اس برے ماحول میں اور فنگر پرنٹ کے نیچے بے حیائی کے سارے مناظر، جہنم کے سارے دروازے کھلتے ہوں. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی پاکیزہ صاف ستھرے رہیں گے؟ اس کی مثال آنکھوں دیکھی پیش کر دوں میں آپ کو، کیونکہ ہم بھی روز چلتے ہیں، صبح کہیں رہتے ہیں، شام کہیں رہتے ہیں، ٹرین میں، پلین میں، فور ویلر میں، ٹو ویلر میں، کبھی پیدل ہی دھمک جاتے ہیں. تو کبھی ٹرینوں میں جانا ہوتا تو یہ بھرمڑ پہ نکلتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی کے بچے، لڑکیاں لڑکے بھرمڑ پہ، کوئی کلو منالی جا رہا ہے، کوئی کشمیر گھومنے جا رہے ہیں، 100 کی ٹیم، 50 کی ٹیم، 2-3 ڈبے بک کروا لیتے ہیں. اس میں جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ طوفان بدتمیزی. پاپا سمجھ رہے ہیں میری دل کا ٹکڑا، میرے کلیجے، میرے گردے پڑنے گئے. یہ گردے ایسے خراب ہو رہے ہیں نا، وہ اس کا گال نوچ رہا ہے، وہ اس کی ٹاپر چھین رہا ہے، وہ اس کی پین اتار رہی، وہ اس کی چمٹی کاٹ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. کہاں بیٹھے ہو آپ؟ یہ ساری بے حیائی باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز سے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے بہت ہوشیار بن رہے ہیں؟ فیشن بنتا جا رہا ہے. ہوٹلوں پہ، پارکوں میں جا کے کھانا کھلانا لڑکیوں کو، 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 کو. یہ ہو رہا ہے. اور پھر آ کر کے حضرت پیر صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے، حضرت ایسا پلیتا بنا دے، میری گڑیا نہیں مان رہی ہے. اب اتنا بڑا والا پلیتا لگ گیا ہے تو پیر صاحب کا چھوٹا پلیتا کام کرے گا؟ پلیتا کام کرتا ہے. اس لیے او مسلم قوم کے لوگوں، اپنے پیسے برباد کرنے کے بجائے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے، جس میں صرف لڑکیاں پڑھیں، ایسی کالج خود کی کھولو. بچوں کی کالج الگ کھولو، بچیوں کی کالج الگ کھولو، جہاں بچیوں کو پڑھانے کے لیے صرف عورتوں کا اسٹاف ہو اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مردوں کا اسٹاف ہو. دنیا چاہتی یہی ہے، مردوں عورتوں کا خلط ملط کر دو تاکہ نسلیں مشکوک ہو جائیں. کس لیے شادی کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ شادی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، شادی ہوتی ہے توالد و تناسل کے لیے، تاکہ جو نسلیں پیدا ہوں وہ اللہ رسول کی وفادار رہیں. بے شک سبحان. اس لیے شادی ہو رہی ہے. نفس پہ تو قدغن لگ ہی جاتا ہے، یہ پلس پوائنٹ اسپیشلی آپ کو ملتی ہے، لیکن یہ نیت کر کے کہ اللہ ہمیں جو اولاد دے وہ اللہ رسول کی وفادار رہے. اگر یہ نیت کر کے آپ شادی کرتے ہیں نا تو اللہ اور زیادہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. رسول کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اپنی ذمہ داری محسوس کرو، احساس کرو. آپ ہم آئے دن اخبارات میں جو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے، یہ مرتد ہو گئی، وہ مرتدہ ہو گئی، وہ لڑکا مرتد، وہ مرتد. کس لیے بھائی صاحب؟ اسلام نظروں پہ پابندی کا حکم دیتا ہے.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ فرماتا مصطفیٰ تم فرماؤ مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے نظریں جھکا کے رکھا کریں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومنہ عورتوں سے مصطفیٰ فرما دو وہ نظریں جھکا کے رکھا کریں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، پردے میں رہا کریں. اتنا ہی دکھاوا جو دکھنے میں پردہ کرنے کے بعد بھی جتنا حصہ کھلا رہتا اتنی اجازت ہے، لیکن اوپنلی طور پر جیسا کہ آج کی تاریخ میں شادی بیاہ میں جائیے نا تو ایسا لگتا ہی نہیں کسی مسلمان کی شادی میں ہم آئے ہیں. نقاب غائب، باریک باریک کپڑے، نیٹ کے کپڑے رونگٹے تک دکھتے ہیں. اور اب ایک نیا حساب چل گیا ہے، سارا بال کھول کر کے بھتنی بن کے عورتیں آتی ہیں، چڑیل بن کے. بہت کم نکاح وغیرہ پڑھانے جاتے ہیں ہم. قاضی صاحب لوگ جانتے ہوں گے، ہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے قاضی حضرات ہوں گے. جب نکاح پڑھائیں جتنی بھتنیاں ہوتی وہیں موجود رہتی ہیں جہاں وہ دلہن رہتی ہے، جلدی ہٹتی تک نہیں ہے. اگر ان بھتنیوں کو کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لے تو 14 دن کوما میں رہے گا. اور یہ بھی ان کے شوہر بھی اس حال میں ان کو دیکھ جلدی ان کو بھی کنفیوز ہوگا کہ گڈو کی اماں ہی ہے یا کوئی اور ہے. کس کو دکھاوا کرتی ہیں عورتیں؟ عورتوں کا بناؤ سگار ان کے شوہروں کے لیے ہے، فنکشن کے لیے نہیں ہے. اگر عورتیں بناؤ سگار اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہیں اللہ اس کے کرنے پر اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. لیکن حالت یہ ہے شوہر گھر میں کما کے آتا ہے تو بالکل چولہے میں عورت گھسی رہتی ہے، 200 روپے کا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے، اور کہیں فنکشن میں جانا ہوا تو پیٹی کھول کے 5000 کا جوڑا پہن کے جائے گی. کیا ہے یہ؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ آج فیشن بنتا جا رہا ہے. بچے کالج کی دہلی میں سگریٹ پینا فیشن ہے، جوا کھیلنا فیشن ہے، شراب پینا فیشن ہے، گرل فرینڈ بنانا فیشن ہے، بوائے فرینڈ بنانا فیشن ہے، ان کو ساتھ میں پارک میں لے جا کے گھمانا فیشن ہے. افسوس یہ ہے بمبئی جیسے شہر میں جب ہم پہلے امام وہاں تھے تو ہمارے مسجد کا جو ایک صدر تھا خبیث، اس کی بیٹی کو ہم نے بات کرتے سنا راستہ گزرتے ہوئے، اپنے ابا سے کہہ رہی تھی ابا میرا کوئی بوائے فرینڈ مجھے گھمانے نہیں لے جاتا ہے. جب غیرتیں یہاں تک مر جائے نا تو پھر اب کس چیز کا علاج کیا جائے؟ ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنبھالو اپنی نسلوں کو. سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا آپ کی اولاد ہے. اور او نوجوان بچوں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے کلنک کا ٹیکا مت بنو. تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہیں اپنے باپ اور ماں کے خاندان کی وراثت کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنی مسلم قوم کے آبرو کو بچا کے رکھنا ہے. بحیثیت مسلمان آپ کا انٹروڈکشن نچنیا جواری شرابی کے حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے. کوئی دیکھے نا تو اسے لگے کہ یار واقعی میں یہ اچھا بچہ ہے، مسلمان کا، شریف ہے، نظروں میں حیا ہے، غیرت مند ہے، زبان پر تالے ہیں. آج تو لوگ گالی پہلے بکتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک نیا چرن شروع ہو گیا ہے. تو خدا کے لیے گالی بکنا بند کرو نوجوانوں. اور سن لو یہ بھی، ہمارا نوجوان جو ہے ابھی سٹے بہت کھیل رہا ہے. کہیں پر وہ کرکٹ کا چل رہا ہے نا، وہ پاکستان انڈیا میچ کھیل رہی تو اس پہ سٹا لگاتے ہیں، اور اسی سٹے لگانے میں کوئی لکھپتی بنتا ہے، کوئی کروڑپتی بنتا ہے. یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. راتوں رات لکھپتی کروڑپتی بننے کا سپنا
بند کر دیجئے دیکھنا اور حلال روزی کھائیے، چاہے چٹنی روٹی کھائیے، اللہ اس روٹی میں دم پیدا کرتا ہے۔ وہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، سوکھی روٹی، جب بدر کے میدان سے نکلے تھے اور کسرا کے تاجور کے تاج کو پیروں تلے روندا تھا۔ کون تھے وہ؟ آپ کے آبا و اجداد تھے۔ جوتی میں پیون لگا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر دل ایسا ایمان سے معمور تھا نا، مکہ مدینہ چھوڑ کے ایران اور عراق اور روم کی سرزمین پر جا کر کے لوگوں کو ان کی اوقات بتایا تھا، تم ان کی اولاد ہو۔ کم از کم یہ تو آپ کو احساس، جب آپ نچنیوں کی ہسٹری پڑھیں گے، گویوں کی پڑھیں گے، سلمان خان کی پڑھیں گے، عامر خان کی پڑھیں گے، تو آپ ناچنے کا شوق پیدا کریں گے نا۔ کاش تم مولا علی کی تاریخ پڑھتے تو خیبر کو اکھاڑنے کا دم پیدا ہوتا۔ کاش تم عثمان غنی کی تاریخ پڑھتے تو کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا۔ کاش تم عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھتے تو باوجود 22.5 لاکھ مربع میل کی زمین پر حاکم ہونے کے سوکھی روٹی کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھتے۔ کاش تم حضرت ابوبکر صدیق کی ہسٹری پڑھتے تو یہ دل لرزتا۔ ابو بکر اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، خوف ہے، اگر انتقال ہوا تو ابو بکر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی پڑھا ان کی ہسٹری آپ نے؟ پڑھی۔ صبح 9 بجے تک سونے والے نوجوانوں، صبح اٹھ کر کے فجر پڑھیے اور تھوڑا دوڑ لگائیے، 10-15 کلومیٹر، 12 کلومیٹر۔ سیلف ڈیفنس کا حوصلہ پیدا کیجئے، حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کیجئے، باڈی بلڈر بنیے۔ کبھی ضرورت پڑے، اگر پاکستان ہمارے ملک کی طرف ناپاک نظریں اٹھائے تو اس کی آنکھیں پھوڑنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ بے شک۔ چائنا کبھی ہمارے ملک کی طرف دیکھے تو اس کے بھی جبڑے ہم توڑ سکیں۔ بنگلہ دیش بھی ہماری طرف دیکھے تو ہم اس کو اس کی اوقات بتا دیں، اور کوئی ہماری طرف کوئی اور بھی دیکھے نا تو اس کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ بے شک۔ پڑھیے، سیکھیے، ہم سے اچھا کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا اچھے بن جاؤ۔ بے شک۔ آدمی کپڑے سے اچھا نہیں لگتا ہے، کتنا اچھا ہی کپڑا کیوں پہن لو آپ، اگر آپ کا کردار گھٹیا ہے نا تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ اچھے بن جاؤ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس گلی سے آپ گزرو نا تو جب وہ آپ کو دیکھے کہ نہیں یار یہ تو محمد مصطفیٰ کا ایسا دیوانہ تھا، ایسا دیوانہ ہے۔ 1450 سال پہلے مدینے اور مکے کی سرزمین سے جو شراب محبت محمد عربی نے اس قوم کو پلایا تھا، اس کا نشہ اس کی قوم کے بچوں میں اب تک باقی ہے۔ یہ جنون پیدا کیجیے اپنے اندر۔ آپ ہر غریب کے کام آئیں، پریشانوں کی دستگیری کیجئے، جو دکھ درد میں مبتلا ہیں ان کے کام آئیے، دیش کے کام آئیے۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بھارت ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے، اس کے ایک ایک سینٹی میٹر کی زمین کے حفاظت کا حلف اٹھا کے رکھیے، اور یہ ملک جتنا کسی اور کا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ قربانی اس دیش کی آزادی کے لیے کسی نے نہیں دیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ دین سیکھیے۔ بس 7 منٹ گفتگو اور میں کروں گا، قانون کی پالنا بھی کرنی ہے۔ جی۔ اپنے علماء کا ادب کیجیے، بڑوں کا احترام کیجیے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے بڑے کا آدر کیجیے، ہر قوم کے بڑے کی عزت کیجیے۔ اور یہ بھی سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں سے پیار کیجیے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا ہے، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا مدینے شریف کی آبادی میں
کہیں جا رہے تھے، ایک پاگل عورت جس کو پورے مدینے نے پاگل گھوشت کر دیا تھا آ کر کے اس عورت نے حضور کا رستہ روک لیا اور حضور کی انگلی پکڑ لی. یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور اس نے کہا اے محمد مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے بات کر، میں تیری بات سنوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ انگلی پکڑ کے کبھی حضور کو اس رستے پہ لے جاتی، کچھ دور تک بات کرتی رہتی، پھر یہاں آتی، پھر ادھر لے جاتی، پھر بات کرتی رہتی، پھر ادھر آتی، پھر ادھر لے جاتی. کافی دیر تک لے کے حضور کو گھماتی رہی اور بات کرتی رہے. حضور ہوں کرتے رہے، ہاں ہاں کرتے رہے. جب ہاتھ چھوڑا اس لڑکی نے، اس عورت نے، اور حضور تشریف لائے تو ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس پگلیا کے ساتھ آپ کہاں گھوم رہے تھے؟ اس پگلیا کے ساتھ آپ کہاں گھوم رہے تھے؟ ہم پورے مدینے کے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں. میری کریم آقا فرماتے میری صحابہ سارے مدینے نے تو اسے پاگل گھوشت کر دیا ہے، اگر محمد بھی اس کی بات نہیں سنتا تو کون سنتا اس کی بات؟ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ. کسی کا دل مت توڑا کریں، دل دکھایا مت کریں. اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی کچھ بات کہتا ہے نا، بھلے ہی آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں، تو یہ اسے احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کی بات ہم پہلے سے جانتے ہیں. غور سے سنیے اس کی بات، ہو سکتا ہے اپنا وہ حال سنا کر کے اپنے غم کو تھوڑا ہلکا کرنا چاہتا ہو. بے شک. یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کی مدد روپیہ پیسہ سے ہی کیجئے. آپ نے سنا نا سرکار اسلام کا فرمان ہے رستے سے کانٹا ہٹا دو اس امید پر کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے تو اللہ صدقہ کا ثواب دیتا ہے. پتھر ہٹا دیجئے اس امید پر کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اگر آپ یہ سوچ لے کر کے زندہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو ثواب کیوں نہیں دے گا؟ کسی کے دل کو نہ دکھائیں، بلکہ اس کے زخمی دل پہ مرہم رکھیے اور خبردار نظروں کی حفاظت کیجیے، بے حیا مت بنیے. ایک جملہ ہے فارسی کا، بے حیا باش ہرچے خواہی کن. بے حیا بن جاؤ، کچھ بھی بکتے رہو، کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن ایک شریف آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کسی طرف سے اس پر ایسی انگلی نہ اٹھے یار اس کا کردار فالٹ ہے، اس کا کردار فالٹ ہے. آپ مضبوط انسان بنیے، آپ اس دیش کو ترقی پہ لے جا سکتے ہیں. ملک کے باوفا شہری بنیے اور ایک خوبصورت قوم بنیے. اپنے مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے اسوہ محمدی پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزاریے اور 5 وقت کی نماز پڑھیے. مجھے پتا نہیں کہ آپ کے شہر میں نمازی کتنے ہیں مسجدوں میں، یہ تو امام لوگ بتائیں گے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے کہ ہمارا سنی نماز کم پڑھتا ہے. ہم بھی امام ہیں مسجد میں، ہاں پورے بھارت میں جاتے ہیں سنیوں کی مسجد میں نمازی بہت کم ہے. 1 صف 1.5 صف، کہیں 8 نمازی ہیں کہیں 10 نمازی ہیں. تو نماز کس کے لیے اللہ نے فرض کی تھی؟ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. جب ہم نے اس پر غور کرنا شروع تو ہمارے پیر صاحب ہم کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائیں گے. نہ تیرے باپ کے پیر کی جنت ہے، نہ تیرے پیر کے باپ کی جنت ہے. سن لیا؟ جنت محمد مصطفیٰ کے قبضے اختیار میں ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جس کی طرف حضور اشارہ کریں گے وہ جنت میں جائے گا. اور یہ اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے یہ وعدہ لیا اپنے محبوب سے. اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھو ساتھیو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ایسا عمل ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گا، آپ کو آپ کے مرنے کے بعد ملے گا. عمل کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں. اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں جگا کر کے فجر میں لے کے جایا کریں تاکہ ان کی عادت پڑے نماز پڑھنے کی. کسی بھی عرس کرنے کا، جلسہ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے دین کی بات سننا، سن کر کے غور کرنا، غور کر کے عمل کرنا. تب تو اس جلسے کا مقصد حل ہوتا ہے. ورنہ اتنی بڑی ٹوپی نہیں، 2 میٹر کی لمبی ٹوپی لگا کے کوئی مولانا آ جائے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم سب ایک ساتھ مل کے چلا کے تکڑ گئے، کیا فرق نہیں پڑنے والا ہے؟
तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। तकरीर तो मैंने अभी की नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कई घंटे से सफर में ही रहा हूँ, और ये जो रास्ता भी ये पहाड़ों के बीच से हमारे किबला हजरत अब्दुल जब्बार साहब लेके आए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर अभी आ जाएगा मुझे, यूं सांप नहीं चलता यूं, तो 80-85 किलोमीटर में अल्लाह कब खत्म होगा ये रास्ता जंगल का। ऐसा लगा कि शायद आज कहीं इंतकाल ना हो जाए इस रास्ते में। हज़रत सैयद साहब किबला की दुआएं थी, और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं दीन के लिए, अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, आमीन। और उनकी दीनी खिदमात का समरा हमें अता फरमाए, ताकि हम भी उन्हीं के उसवे करीमाना पे चलते हुए अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करें। ये अहद करते हैं आप? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से पूछिए कि आपको नेक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आखिरी सेंटेंस सुन लीजिए, कल हश्र के मैदान में जब आप जाएंगे ना, हम अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा। फिर आका फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा, तब तक कदम उठाने की अल्लाह उसे इजाजत नहीं देगा। बस साफ सीधी सी बात है। अगर समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से दिल की तख्ती तक कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये मोहब्बत की दुकान इंशाअल्लाह कल कहीं और लगाएंगे। और कल यहाँ फिर कोई और खतीब दौरा नाजिश मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह अलहाज उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला तशरीफ लाएंगे, उनकी बयान इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। तो आज की तारीख के लिए बस मेरी गुफ्तगू इतनी ही, शायद 1 घंटा के ऊपर तो हो गई है, लेकिन तकरीर मेरी उधार है। ये मैंने थोड़ी तकरार की है, कभी अल्लाह ने चाहा तो मैं इसलिए भी जरूर आऊंगा, इस इलाके में बहुत कुछ देखने की चीजें हैं। अब वो हाफिज साहब ने, अब्दुल जब्बार साहब ने इतनी सारी चीजें बता दी हैं जंगल उंगल में, क्या वो देखने का कुछ शौक चर्रा गया है। और अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आएंगे ना। हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है कि हमको बुलाएं तभी आप आते, हम आते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम ऐसे ही कभी तशरीफ ले आते हैं। हाँ, हम मस्जिद में बैठ के तकरीर करने लगते हैं, कोई जरूरी है कि टोपी लगा के तकरीर करें, ऐसे ही भी तकरीर कर लेते हैं। हम पैदाइश से लेके मौत की गोद में पहुंचने तक स्टूडेंट हैं। ये मौलाना, अल्लामा, फहामा, ये तो ऐसी अलग अलग सब चीजें हैं, लेकिन मैं इस वक्त भी सिर्फ स्टूडेंट हूं, एक तालिबे इल्म हूं, कुछ सीखता हूं और कुछ सिखाता हूं। और अल्लाह करे सीखते सिखाते इस दुनिया से जाने का मौका मिले, और जब हम आप जाएं अपनी कब्रों में तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। जो मोमिन की हैसियत से मरा वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। बस या जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इन बुजुर्ग उलमा को, सादाती किराम को सलामत रखे, और इन सब की फयूज़ व बरकात से हमें और आपको माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।